الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا آمين إن اللهم الله آمين وملائكته يصلون على النبي آمين صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا إلى مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تعالیٰ کے حمد اس کے پیارے حبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم حضور کے صحابہ حضور کے اہل بیت اطہار اولیاء کاملین کی بارگاہ میں ہدایت درود و سلام کے بعد الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے محترم غازی بھائی اور کے اہل خانہ نے اس محفل کا اہتمام کیا اور ایک عرصے بعد محفل کے اندر ایک نعت خواں حضرات کے نعت سننے کے ساتھ ایک ذوق محسوس ہوا اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے میں کتاب لے کر آیا تھا کچھ آپ کو سنانے کے لیے اب کتاب یہیں پہ رہ گئے تو جو موضوع چل چکا ہے اسی پہ انشاءاللہ کچھ بات کر لیتے ہیں ویسے ہوتا آصف بھائی آپ کے یہاں ہمیشہ ایسے ہی جو سوچ کے ہیں وہ بیان نہیں ہوتا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب کلام پڑھا گیا نا جو میں نے گزارش کی کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں اس کا تسلسل وہاں سے تھا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے تو وہاں سے جو تسلسل قائم ہوا تو موضوع چینج ہو گیا تو عطائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی پر میں انشاءاللہ چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں برکت کے لیے جو قرآن کی آیت پڑھے اس کا ترجمہ سنتے ہیں پھر اس پر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں میری کوشش ہوگی کہ زیادہ آپ کو زحمت نہ ہو اور مناسب وقت میں بات کروں لیکن مزے کی بات یہ نہ میرے پاس آج موبائل ہے نہ میرے پاس گھڑی ہے تو میں تو ٹائم دیکھ ہی نہیں سکتا کیا ہے کیا نہیں تو اب آپ جب اشارہ کر دیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگوں قد جاءکم بے شک تمہارے پاس آیا برہان من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان برہان کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے برہان کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل فرمایا تم پر الیکم نورا مبینا ایک واضح نور یہ آیت مبارکہ اپنے اسلوب کے اعتبار سے دو باتیں اپنے نظر بیان کرتی ہے پہلی بات یہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب نہیں فرمایا تمام انسانوں سے خطاب فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ حضور کی تشریف آوری اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں اپنے انبیاء کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تمام انبیاء سے یہ عہد دیا گیا عالم ارواح میں ابھی اللہ نے زمین کو آسمان کو حضرت آدم علیہ السلام کو کسی کو پیدا نہیں فرمایا کسی کو بھی پیدا نہیں فرمایا عالم ارواح ہے جب روحیں جمع اللہ نے تمام ارواح میں سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح کو جمع فرمایا اور یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رب ہونے کا اعلان فرمایا تو اللہ نے تمام ارواح کو جمع فرمایا
اور فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروانا تھا تو تمام کو جمع فرمایا، جتنی ارواح مسلمان ہونی تھی جو کافر ہونے کے بعد میں اللہ نے سب کو جمع فرمایا اور سب سے یہ عہد دیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں تو نہیں؟ تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمانا چاہا تو تمام ارواح کو جمع فرمایا، کیونکہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، تو سب کو جمع فرمایا، سب کو۔ اور یہاں بھی دلچسپ بات امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں لکھی ہے کہ سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا، تمام نے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ نیک بندے ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے کافر ہو، تمام اللہ کی مخلوق میں انسانوں نے جن کو اللہ نے جمع فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تو ہمارا رب ہے۔ فرماتے ہیں حضور کی جو خصوصیات ہیں ان میں ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ الستُ بربکم کے جواب میں سب سے پہلے بلا کا لفظ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا۔ مزہ نہیں آیا آپ کی آواز؟ اب آپ نے اس ذوق کے ساتھ سننا ہے کہ مجھے بھی لطف آتا رہے نا، سب کی آواز۔ سب سے پہلے کس نے کہا بولیے؟ حضور نے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مومن یا سب سے پہلے موحد یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرنے والی اگر کوئی سب سے پہلی ہستی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الستُ بربکم۔ اچھا ایک مرتبہ اب دیکھیے جب محبت والے ہونا تو بات پھر اسی طرح ہوتی ہے کہ بات سے بات نکلتی چلی آئے۔ ابھی وہ آپ پڑھ رہے تھے کہ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یاد غار آپ سے ہے، یعنی حضور نے محبت کا صلہ کیا دیا، اپنے پہلو میں سنا لیا۔ اور پھر نفیس شاہ صاحب نے کیا لکھا تھا کہ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، اور محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قلال ہے، پہلو ماہ میں جھرمر کیے ہیں تارے تجلی قبر کی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان کی مدح کی اور تعریف بیان کی۔ تو حضور نے ایک مرتبہ جو ہے ابوبکر سے پوچھا، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کا، فقط اہل سنت کا نہیں، تمام مسلمانوں کا، جو مسلمان ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، بہت محتاج جملوں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ جو مسلمان ہے اس کا یہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق سے افضل کوئی بھی نہیں نبیوں کے علاوہ، اللہ کے نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی کے بعد۔ اور وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا کیوں افضل ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اول ایمان لائے، ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی فضیلت ہے، ہم نیکی میں کیونکہ ابو بکر یہ آپ کا نام نہیں ہے، صدیق اکبر یہ بھی آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام تو عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے ولی حضرت ابوبکر صدیق کا؟ عبداللہ، یہ نام ہے آپ کا۔ کنیت ابو قحافہ، ابو بکر کہتے ہیں اولیت والے، ہر کام میں اول، ہر کام میں اول، ایمان لانے میں اول، ساتھ دینے میں اول، مال خرچ کرنے میں اول، خلافت میں اول، ہر چیز میں اول۔ حضرت عمر یہی کہتے تھے نا کہ ہم لاکھ کوشش کر لیں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی لیے افضل ترین اگر کوئی ہستی ہے اللہ کے نبیوں کے بعد ہوئے زمین پر تو وہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی کرام ہے۔ اور ایک بات اور میں بسط احترام کہنا چاہتا ہوں، فضیلت اور افضلیت میں فرق ہوتا ہے، فضیلت اور افضلیت میں فرق ہے۔ ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی فضیلت ایسی ضرور ہے جو اسے دوسرے سے ممتاز کر دیتی ہے۔ جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ عمر تمہاری شان یہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تمہیں نبوت عطا کرتا۔ بتائیے حضور نے کسی اور صحابی کے بارے میں یہ بات کی تو یہ آپ کی فضیلت ہوگی، افضلیت نہیں ہے، فضیلت ہے، افضلیت نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے نکاح میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین پر کسی بھی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئی، اور حضور نے کیا فرمایا؟ عثمان اگر 40 ہوتی نا، ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو جاتا، 40 کی 40 تیرے نکاح میں دیتے۔
یہ بتائیے فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. حضرت علی کی فضیلت من کنت مولا فعلی المولا. سبحان اللہ. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. اس کا میں مولا، اس کا علی مولا. اپنے بعد حضور مدینہ منورہ میں مقرر کر کے گئے. حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ میرے یہاں تمہارا وہی مقام ہے جو حضرت موسیٰ کے حضرت ہارون کا تھا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعد. حضرت ہارون نبی ہوئے تھے لیکن میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ عشرہ مبشرہ شہر سے کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ ازواج مطہرات میں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک کی فضیلت ہے. لیکن جب ان تمام خوبیوں کو فضیلتوں کو جمع کیا جائے گا تو جو سب سے بڑی فضیلت و خوبی ہمیں نظر آتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی ذات سے نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام خوبیوں کو ان میں جمع فرما دیا. اسی لیے سب کے یہاں ایک ایک دو دو چار چار آٹھ آٹھ 10 فضیلتیں ہیں. ان سب فضیلتوں پہ اگر مقام بلند ہوا ہے تو سرکار صدیق اکبر کا مقام بلند ہوا. اسی لیے افضلیت کے معاملے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. میرے آقا جنہیں امامت کے لیے منتخب فرمانے اور یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ دنیاوی امور کے اعتبار سے خلافت کا معاملہ اور دینی امور کے اعتبار سے امامت کا معاملہ. کہ جب نبی نے انہیں دینی معاملے میں ہمارا امام بنا دیا، ہم نے خلافت کے معاملے میں ان کو اپنے امام بنا دیا. تو یہ بات میں نے تھوڑی کھولی ہے، لیکن جس طرف آنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے حضور نے سب سے پہلے کہا بلا. حضور کی خصوصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ موجود ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر سے یوں ارشاد فرمایا. فرمایا ابو بکر وہ بات یاد ہے؟ سبحان اللہ. مثال کے طور پر فرمایا آصف بھائی آپ سے کہوں کہ اصل میں وہ بات یاد ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے کون سی بات؟ 10 ملاقاتیں ہوئی ہیں، مسجد میں بھی ہوئی، کورس میں ملاقاتیں ہوئی، گھر میں کئی مرتبہ آنا ہوا. ویسے بیٹھے بات چیت تشریف لے آتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. کون سی بات آپ پوچھیں گے؟ میلاد کی محفل میں جو بات ہوئی تھی آپ کہیں گے کون سی؟ بھائی صاحب کی محفل ہوئی تھی وہ، یا وہاں محفل ہوئی تھی وہ، یا میرے گھر پہ ہوئی تھی وہ؟ کس محفل کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مسجد کے اندر جو محفل ہوئی تھی وہ کس محفل کی بات کر رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ چلے بھائی وہ جو آپ کے محفل ہوئی تھی اس کی بات ہے. اچھا وہاں تو 10 باتیں آپ نے کی تھی، آپ کس بات کی بات ہے نا معاملہ. لیکن سبحان اللہ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے؟ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے؟ اب محبتوں کا صلہ کیوں دیا گیا کہ مزاج مصطفیٰ کو کتنا سمجھتے ہیں؟ صدیق اکبر کتنا سمجھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ بات یاد ہے؟ کہا حضور مجھے یاد ہے. فرمایا مجھے یاد ہے. اچھا یاد ہے؟ کہا حضور مجھے یہ یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے بلا بھی آپ نے فرمایا. حضور یہ بھی یاد ہے مجھے سب سے پہلے بلا بھی آپ نے فرمایا، یعنی اس معاملے میں. لیکن جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروانا مقصود ہوا تو پھر تمام کو نہیں بلایا گیا، بلکہ فقط انہیں بلایا گیا کہ جنہیں منتخب کیا گیا، جو چنیدہ تھے، جنہیں اللہ نے نبوت عطا فرمانی تھی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت عطا فرمانی تھی، انہیں بلایا گیا، جنہیں کتاب و حکمت دینی تھی. تو کیا فرمایا؟ اخذ النبی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میثاق آج بات ہوتی ہے نا میں میثاق تحریر کر لیجئے، ایک چارٹر تحریر کر لیجئے، ایک دستور طے کر لیجئے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو میثاق مدینہ تحریر فرمایا تھا، ہمارا تو میثاق جمہوریت ہوتا ہے نا، میثاق جمہوریت ہوتا ہے. میثاق کہہ رہی جاتا ہے، جمہوریت کہہ رہی جاتی ہے، بیچ میں کوئی تیسرا راستہ نکل آتا ہے جی. اب دوبارہ کوئی میثاق بننے کے لیے جا رہا ہے، سنا ہے کوئی؟ پہلے میثاق جمہوریت تھا، اب سنا کوئی میثاق پاکستان بن رہا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف باتیں کر کے بن گیا. سنا ہے اس میں خبریں آ رہی ہیں. میرا موضوع سیاسی نہیں ہے، نہ میں سیاسی آدمی ہوں، تو تھوڑا سا چٹکلے چھوڑتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں. میثاق کا مطلب یہ وعدہ لینا، عہد لینا، ایک ایگریمنٹ پر ایگریمنٹ سائن کرنا، متفق ہو جانا. یہ دنیاوی اصطلاحات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہی کافی. فرمایا میثاق النبیین، ہم نے سب نبیوں سے وعدہ لیا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے، حکمت بھی عطا کریں گے.
ثم جاءکم رسول، اب کتاب بھی مل گئی، حکمت بھی مل گئی، ثم جاءکم رسول، اب میرے محبوب آ جائیں گے، ثم جاءکم رسول، پھر میرے محبوب تشریف لائیں گے، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ تو آگے مصدق لما معکم، مصدق، تم نے ان کی تصدیق کرنی ہے، اور اس کے بعد فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اول تصدیق کرنی ہے کہ واقعی اللہ کے رسول ہے، پہلی بات، اس کے بعد دوسری بات کیا کرنی ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، یہ بھاری ذمہ اٹھاتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے یہ کرنا ہے، بتائیے اللہ کے نبی منع کریں گے؟ یہ سے ایک بات اور سمجھ لیجئے گا، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، میں نے کیا عرض کیا؟ نبی پیدائشی، آواز سے بولیے ذرا، ختم نبوت پہ ایک بات کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے روکا ہوگا، نبی بولیے پیدائشی نبی ہوتا ہے، تو جتنے میثاق میں موجود تھے نا اللہ نے سب کو نبی بنایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، اور ایک اور بات، جتنے میثاق میں موجود تھے وہ سب نبی، ایسا نہیں کہ 40 سال دیکھا بندہ اچھا نبی بنا دیا جائے تو چل جائے گا، تبدیلی آ جائے گی، بنا دو وزیر اعظم کچھ نہ کچھ کر جائے گا، اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، نہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ازلی فیصلہ فرما دیا، اور اس کی ایک دلیل میں آپ کو قرآن پاک سے دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا، حضرت بی بی مریم حجرے میں موجود ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہا کہ انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیا، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک صاف ستھرا لڑکا عطا کروں۔ انہوں نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں کوئی بدکار ہوں جو میرے یہاں کوئی اولاد ہو جائے، تو فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، قانون الگ ہے، قدرت یہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہو گیا۔ اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں دم کیا، پھونک ماری، قرآن پاک میں موجود ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالْرُوحِ، پھونک ماری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے معاملے کو مکمل فرما دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت بی بی مریم نے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی، فرمایا اپنی زبان بند رکھنا، تم خاموش ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، تو کہا ہوگا بات کون کرے گا، کہا یہ تمہاری گود میں جو بچہ ہے یہ اپنے معاملے کی گواہی دے گا اور جواب دے گا۔ بچے بولتے ہیں، بچے بولتے ہیں، جب بولنا شروع کرتے ہیں تو چپ ہی نہیں ہوتے، لیکن گود کے بچے بولا نہیں کرتے، لیکن جب ایک ولیہ پہ تہمت لگائی جا رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں موجود ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ مریم یہ تم نے کیا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو، میں کچھ نہیں کہوں گی، اس سے پوچھو، کہا بچے کبھی کلام کرتے ہیں، اس سے قبل کہ آپ جواب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویا عطا فرمائی، آپ نے فرمایا انما قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، نبوت بھی عطا فرمائی ہے، گود میں موجود ہے، گود میں، اس سے یاد رکھیے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اعلان نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کو 40 سال، بعض کو اس سے زیادہ، بعض کو اس سے کم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ جب اس نے اپنے ازلی وصف کا، ازلی ارادے کا اظہار فرمانا چاہا، پھر نبی کو اعلان نبوت کا حکم ارشاد فرما دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ ختم نبوت کے حوالے سے دوسری بات، ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ کہ جتنے نبی عالم ارواح میں موجود تھے وہ سب کے سب اللہ کے نبی۔ دوسری دلیل واقعہ معراج میں حضور نے نماز پڑھائی ہے،
واقع معراج میں حضور نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے. قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. ابھی پڑھا گیا شعر. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھائی. نماز پڑھنے والے کون تھے؟ انبیاء. کتنے تھے؟ جتنے بھی ہیں 1,24,000 کم و بیش، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کم و بیش کے ساتھ جتنے بھی تھے سب کے سب موجود تھے. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ نبی وہی ہیں. یہ بڑی ایک میں آپ کو ایک سمجھیے کہ پوائنٹ دے رہا ہوں، ایک جملہ تاکہ آپ کے ذہن میں موجود ہے. نبی وہی ہیں جو یا تو عالم ارواح میں موجود تھے، بلکہ یا تو بھی ہٹا دیجئے، نبی وہ ہیں جو عالم ارواح میں موجود تھے، اور نبی وہ ہیں جو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے موجود ہیں. اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے. کبھی کوئی آپ سے دلیل پوچھے نا، کوئی قادیانی آپ کے سامنے آ جائے، کوئی بات کرے ختم نبوت کے بارے میں، اسے کہ یہ بتائیے گا یہ مرزا عالم ارواح میں تھا؟ اگر نہیں تھا تو نبی کیسے ہوا؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے میں تھا؟ تو اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو کہا نبی کیسے ہو گیا؟ کیونکہ نبی وہی ہے. یہ عقلی دلائل کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، ورنہ قرآن حدیث میں دلائل بھرے پڑے. لیکن تھوڑا سا ذہنی طور پہ کبھی کسی کو جواب دینا پڑ جائے، کیونکہ بعد اوقات بندہ کہتا ہے قرآن حدیث میں لوجیکل کوئی بات کرو. ٹھیک ہے، لوجیکل بات بھی سمجھ لیجیے آپ. اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے عہد لیا. قال آخرتم واخذتم علی ذلک مصری، کیا تم اقرار کرتے ہو ان سب باتوں کا؟ اللہ فرما دیتا ہو گیا تو ہو گیا. قال آخرتم واخذتم علی ذلک مصری، یہ بھاری ذمہ اٹھاتے ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں تم ایسا کرو گے؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اور پھر فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. قال فاشهدوا، اب اقرار کر لیا، اب ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ. سب ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ. ہر نبی ایک دوسرے کے لیے گواہ ہو جائے کہ اس نے اقرار کیا تھا. اور پھر وانا معكم من الشاهدين، میں تم سب پر اپنی گواہی لے کر کے آتا ہوں. اب یہ آیت ہے مبارکہ. آج یہ بات ہوتی ہے کہ جلسہ کہاں سے آ گیا، میلاد کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا آج چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی اپنے محبوب قیامت کا ذکر فرما دیا. میثاق کے دن سب نبیوں سے اقرار لیا گیا تھا کہ اب آتے ہیں وہ ختم الرسل، اب ان کی ولادت ہوتی ہے. تو میثاق کے بارے میں ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کا معاملہ ہوتا ہے، ایک ہے ذات مصطفیٰ کا اس کائنات میں جلوہ گر ہونا، اور ایک ہے حضور کا وجود مبارک. دو الگ الگ چیزیں. اسی تناظر میں نور و بشر کی بحث کو بھی نپٹاتا ہوا چلوں. یاد رکھیے گا حضور کی جو اصل ہے وہ نور ہے. بولے حضور کی اصل کیا ہے؟ نور ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا تھا اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ وہ ہمارے یہاں وہ لوری پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا. یہ عقیدے کا شعر ہے نا. اب جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا، تو حضور اگر نہ جانتے، اول و آخر کا علم حضور کے پاس نہ ہوتا. آپ پہنچے جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اول و آخر کا علم اگر حضور کے پاس نہ ہوتا تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے کیا علم، اللہ نے جس کو پیدا فرمایا ہوگا. نہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو وہ علوم عطا فرمائے ہیں کہ میں اگر اور آسان کر دوں اس کو، اور مثال دے دوں اپنی اور آپ کی، بلکہ آپ تو سمجھدار ہیں، میں اپنی عقل کے مطابق بات کو سمجھنے کے لیے بات پیش کروں آپ کو کہ مثال کے طور پر
یہاں پر ماشاءاللہ محفل ہوئی ہے، کوئی بچہ ابتدا میں دبیاں بچھا رہا ہوگا اور آ کر یہاں پہ بیٹھ جائے، یہ بچہ جو ہمارا کیمرے پر موجود ہے، یہ اس کی ڈیوٹی سب سے سخت ہوگی شاید، یہ شروع سے بیٹھا ہوگا ادھر کیمرہ لگا کے ہر چیز لگا کے، اور یہاں پہ بھی پہلے کون آیا، اس کے بعد کون آیا، اس کے بعد کون آیا، پہلا نعت خواں کون آیا، پھر شاہ رخ آئے کیا پڑھا انہوں نے، کیا نہیں پڑھا، پھر دوسرے نے کیا پڑھا، تیسرے نے کیا پڑھا، پھر ہم آ گئے کیا کلام پڑھا گیا، تو یہ سب اس کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، بس سمجھیے گا، یہ سب اس کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، اور یہ بچہ بیٹھا رہے گا آخر تک، دعا کے اختتام میں تصویریں لیتا رہے گا، بتاتا رہے گا۔ اگر کل اس سے پوچھئے کہ بیٹا بتائیے محفل میں سب سے پہلے تلاوت کس نے کی تھی، نعت کس نے پڑھی تھی سب سے پہلے، نعت خواں کون کون آیا تھا، سب بتا دے گا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ پہلے سے موجود ہے، ابتدا سے موجود ہے اور آخر تک موجود رہے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اللہ تبارک و تعالی اے جابر سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب حضور اول ما خلق اللہ نوری، اول ہے حضور، حضور کیا ہوئے؟ اول ہوئے، لہذا آسمان بنا تو حضور کے سامنے، زمین بنی تو حضور کے سامنے، ارواح بنی تو حضور کے سامنے، کب بنا تو حضور کے سامنے، جب بنا تو حضور کے سامنے، جنت بنی تو حضور کے سامنے، فرشتوں کو وجود تو حضور کے سامنے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام اب پیدائش کے مرحلے میں ہیں، حضور نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ارے بات کرتے ہوں نبوت کی، میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی درمیانی کیفیت میں موجود ہے۔ فرمایا کہ میں تو اس وقت اللہ کا نبی تھا۔ آج یہ فکر ہو گئی لوگوں کو، 40 سال بعد اعلان نبوت کیوں کیا؟ ہم نے کہا چھوڑ دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلے ہیں، پہلی وحی کا نزول اپنے مقام میں برکت کا معاملہ ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام تو اس وقت نبی تھے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، آدم علیہ السلام کا وجود نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبوت عطا فرما دی۔ اور بتائیے کہ اول نبوت حضور کو دی گئی، آئے حضور آخر میں۔ ایک اور مثال دے دوں آپ کو تاکہ بات اور سمجھ میں آ جائے، آپ سمجھدار ہیں، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں۔ مجھے بات بتائیے گا کہ یعنی وہی تناسل ہے، انبیاء سے عہد لیا گیا کہ اگر تمہارے دور میں تمہاری زندگی میں آ جائے تو کیا کرنا ہے کہ ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے، وہی تناسل ہے۔ اب میں اگر ایک بات آپ کو عرض کروں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ سناخ حضرات ایک آئے، دوسرا آئے، تیسرا آئے، چوتھا آیا، اور کوئی خطاب یا کوئی اور معاملہ۔ اب مجھے جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ میرے بیان کے بعد صلاۃ والسلام اور دعا پر اس محفل کو مکمل ہو جانا ہے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا محفل ختم ہو جائے گی، میرا مزاج نہیں ہے، کیونکہ خدا ہے ذاکر، میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، یہ محفل کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، تو میں کہتا ہوں مکمل کر لیں گے ہم اپنی استطاعت، اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے آج کی اس محفل کو صلاۃ والسلام پر اور دعا پر مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب انشاءاللہ محفل ہماری مکمل ہو جائے گی، اور دعا کریں گے اللہ اس محفل کی رحمت برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیے کہ ابتدا میں جو آتا ہے تلاوت کرنے والوں تلاوت کر کے چلا گیا، اس سے ہوتا ہے محفل ابھی جاری ہے، بات پکڑیے گا میری، سمجھیے گا۔ دوسرا آتا ہے ایک نعت خواں، وہ ہم پڑھتا ہے، ایک آدھ قصے بردہ شریف پڑھا، کلام پڑھا، اس سے ہم دیے گا چھوڑی، دوسرا نعت خواں گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بولیے محفل ابھی جاری ہے، بولیے محفل ابھی جاری ہے۔ تیسرے نعت خواں آ گئے یہاں تک کہ اب آخر میں جسے مہمان خصوصی کے طور پہ جس صدارتی خطبے کے لیے بلایا گیا، اب وہ صاحب آ گئے۔ اب بتائیے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ محفل مکمل ہو جائے گی۔ یوں کہیے کہ اب اس کے بعد کوئی اور پروگرام نہیں ہے، اس کے بعد اب کسی اور نے نہیں آنا۔ یہ میں نے مثال آپ کو دی، یعنی جتنے آنے والے آ رہے ہیں، جتنے آنے والے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آخری نہیں ہیں، ہمارے بعد کوئی اور آنے والا ہے، ہم آخری نہیں، ہمارے بعد کوئی اور آنے والا ہے۔ پھر دوسرا آتا ہے کہتے ہیں کہ میں پڑھ کے جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی اور آنے والا ہے، یعنی اناؤنسمنٹ ہوتی رہتی ہے، اعلان ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جس کو آخر میں بلایا گیا اس کے بعد سارا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت آدم آئے، فرمایا ہمارے بعد کوئی اور آنے والا ہے، حضرت شیس آئے، فرمایا کوئی اور آنے والا ہے، حضرت نوح آئے، کہا کوئی اور آنے والا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی وہ مقام عطا فرمایا، ابو الانبیاء ہے،
آپ کے 2 صاحبزادے حضرت اسحاق بنی اسرائیل کے تمام نبی آپ کی اولاد سے تشریف لائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نسل سے میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا کہ بعد میں اور آنے والے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبوت ملی, حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملی, کہا بعد میں آنے والے. حضرت یوسف علیہ السلام, یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام, یہاں تک کہ حضرت ان کے صاحب سلیمان علیہ السلام, نیچے سلسلہ چلتا حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, اور پھر چلتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا آخری نبی ہوئے؟ فرمایا نا, ایک اور ہمارے بعد آنے والے ہیں. اور باقیوں نے تو کہا کوئی آنے والا ہے. قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو ذکر کیا سورہ صف میں. فرمایا کہ من بعد اسمہ احمد, اب ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا, جن کا نام احمد ہوگا. ہم آئے ہیں لیکن ہمارے بعد کوئی اور آنے والا ہے. جب حضور تشریف لائے ہیں اللہ تعالی نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا. یعنی انبیاء سے جو عہد لیا گیا تھا, وعدہ لیا گیا تھا کہ میرا محبوب جب آ جائے تم نے تصدیق بھی کرنی ہے, ان پر ایمان بھی لانا ہے, ان کی مدد بھی کرنی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ ہر نبی اپنا دور مکمل کر جائے گا, محبوب نے آخر میں آنا ہے, لیکن یہ صدا لگانا ضروری تھا کہ ہر ایک کے یہ علم میں ہو جائے کہ ہم آنے والے آئے ہیں لیکن ہم آخری نہیں ہیں, ہمارے بعد کوئی اور آنے والا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام تک بتا دیا کہ بعد میں احمد آنے والے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ نے میرے 2 نام رکھے ہیں, زمین پر میرا نام محمد ہے, آسمانوں پر میرا نام احمد ہے. محمد کا معنی یہ ہوتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد, وہ ذات جس کی تعریف کی جائے, پھر 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 تعریف کی جائے. یعنی ایک لمحہ بھی کبھی ایسا نہ ہو کہ ان کی تعریف کرنے والے ختم ہو گئے ہو, ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ ان کی تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو. اور احمد کہا جاتا ہے اس ذات کو جو تعریف کرنے والا ہو. حضور نے فرمایا میں محمد ہوں, میں محمد ہوں. اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کو اس مقام پر جمع فرما دے گا قیامت کے دن, جسے قرآن نے کہا عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا. محمد بھی ہوئے, احمد بھی ہوئے, حامد بھی ہوئے, اور قیامت میں اللہ تعالیٰ حضور کو محمود فرما دے گا. سب جمع ہو جائیں گے, سب جمع ہو جائیں گے. اور یہ سب کیا ہوگا؟ میرے امام نے اس بات کو کھولا, کہا کیوں نبی بھیجے جا رہے ہیں, کیوں کائنات کو بنایا جا رہا ہے, یہ سارے معاملات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ فرمایا ورفعنا لك ذکرک کا نظارہ کروانا مقصود ہے. ورفعنا لك ذکرک کا نظارہ کروانا مقصود ہے. کیوں محبوب؟ زمین بھی آپ کے لیے, زمان بھی آپ کے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ سب محبوب کے لیے, سب محبوب کے لیے. ہر نبی سے وعدہ لیا گیا, عہد لیا گیا, ہر نبی یہ اعلان کرتا رہا کہ ہم آئے ہیں, ہمارے پاس کوئی اور آنے والا ہے, ہم آخری نبی نہیں نہ ہماری امت آخری. ایک اور نبی آنے والے ہیں, وہ آخری ہوں گے, ان کی امت آخری ہوگی. یہاں تک کہ نبیوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اللہ جو مقام حضور کو عطا ہوا ہے, جو مقام حضور کو عطا کیا ہے, تو نے مقام محبوبیت پہ انہیں فائز فرمایا ہے. اب اس پر قرآن سے دلیل, قرآن نے کہا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے, روتے رہے, اپنی خطا اجتہادی پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیا. اب وہ کلمات پڑھے, اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا, اور جو انعامات ہیں وہ عطا فرما دیے. اور وہ کیا تھی؟ اللہم انی اسألک بحق محمد, یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس نام کے صدقے کے جس کا نام محمد ہے. اب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, علام الغیوب دلوں کے حال کو جاننے والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بتانے کے لیے کہا کہ آدم یہ نام تمہیں کہاں سے معلوم ہو گیا؟ کہا کہ میں نے دیکھا, جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے جنت کے درختوں پہ, حوران بہشت کی پیشانیوں پہ, اور عرش اعلیٰ پر تیرے نام کے ساتھ اس نام کو لکھا ہوا دیکھا, اس نام کے ساتھ اس نام کو لکھا ہوا دیکھا. تو میں جان گیا کہ اس نام والے کی تیری بارگاہ میں بڑی قدر و قیمت ہے, اس نام والے کی تیری بارگاہ میں بڑی فضیلت ہے, بڑی خوبی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تھا, لولاک لما خلقت دنیا, لولاک لما خلقت الافلاق, لولاک لما اظہرت الربوبیہ, نہ زمین آسمان کچھ پیدا نہ کرتا, یہاں تک کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا.
جب یہ روایت آپ تک اور دیگر لوگوں تک نیچے پہنچتی ہے تو یاد رکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات کی تھی، دیگر نبیوں نے یہی بات کی تھی، یہاں تک کہ بعد انبیاء کے جو یہ اقوال موجود ہیں، یا اللہ جب وہ اتنے مقام والے نبی ہیں اور ان کی امت کو اتنا بڑا مقام ملے گا تو یا اللہ ہمیں ان کا امتی بنا دے، ہمیں ان کا امتی بنا دے، مگر یہ سعادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، آپ کی پہچان نبی ہے، آپ ہوں گے نبی ہی، لیکن جب تشریف لائیں گے تو یہ امت جن قرآنی احکامات پر عمل کر رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انہی احکامات پر عمل کریں گے، اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقام کتنا بلند و بالا ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ اب آئیے ذرا گفتگو کو سمیٹیں، پھیلا دی بہت ساری گفتگو، اب آئیے گفتگو کو سمیٹیں تاکہ بات مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے اور واضح ہو جائے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ محبت محبت محبت، آپ دیکھیے کہ جب رحمت کو آپ جمع کریں گے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کہاں ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گی رحمت اللہ تعالی، میں اپنی عقل کے مطابق بات کروں، نظر نہیں آئے گی، لیکن جب آپ دیکھیں گے حضور کی رحمت للعالمین تو آپ کو اللہ کی ساری رحمت وہاں پہ نظر آئے گی، ساری رحمت وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی۔ اور کیوں نظر آئے گی کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے کہ مسلمان ہو یا کافر حضور کی رحمت سے سب کو حصہ عطا کیا جا رہا ہے، سب کو حصہ عطا کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے جو کلام میں نے کہا تھا پڑھے سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، یعنی نبی مکرم علیہ السلام کی ذات کو آپ دیکھیں تو کون سا ایسا گوشہ ہے جہاں حضور ہمیں رہنمائی نہیں فرماتے، کون سا ایسا گوشہ یا کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جہاں حضور ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے بارے میں جو لفظ برہان استعمال ہوا قرآن پاک میں، تمام انسانوں سے گفتگو، آگے دوبارہ اپنے موضوع پر میں گھومتے گھامتے یا ایھا الناس، یہاں پر آگے تمام انسانوں سے گفتگو ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ چاند ایسی آپ کی اطاعت نہیں کرتا، اسے معلوم ہے یہ اس کے رسول، سورج کا آپ کا کہنا ماننا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ میرے رسول ہے، درخت چل کر آ رہے ہیں اور پتے گواہی دے رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول ہیں، پتھر اگر کنکریاں پڑھ رہے ہیں، کنکر اگر کلمہ پڑھ رہے ہیں، پتھر آپ کی اطاعت کر رہے ہیں تو کیا ہے، بولیے، وہ جانتے ہیں کہ یہ آواز سے بولیے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور چلتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پوری طاقت لگا دیتے تھے حضور کے ساتھ چلنے میں، لیکن میرے نبی کا چلنا ایسا ہوتا تھا سبحان اللہ کہ ایسا لگتا تھا زمین آپ کے لیے سمیٹ دی گئی ہے، یا عاشق یوں کہتے ہیں کہ زمین آپ کے قدم چومنے کے لیے بے چین ہے، ہم زور لگا دیتے ہیں چلنے میں، حضور نارمل چال سے چل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے زمین آپ کے قدم چومتی چلی جا رہی ہے۔ حضور بہت پہاڑ پر پہنچے، بہت پہاڑ پہ حضور پہنچے، بہت حرکت کرنے لگا، حضور نے ایڑی ماری، زلزلہ کہیں بھی آ جائے، زلزلہ کہیں بھی آ جائے، پہاڑ کہیں بھی حرکت کرنے لگ جائے، حضور نے ایڑی ماری، میں اس کو نہیں بیٹھ جا، تو نہیں جانتا تجھ پہ کہ نبی صدیق کو تو شہید ہو جو حضور کی ایڑی کا کمال، اللہ نے اپنا کلام لکھا ہے اس پر، عارض شمس و قمر سے بھی انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں، دن تو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، فرماتے ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور میری فکر تو وہی اعلیٰ حضرت والی، میری سوچ وہی ہے اعلیٰ حضرت والی، میری فکر میری سوچ کا محور و مرکز ذات اعلیٰ حضرت اس لیے ہے کیونکہ حضور کی ذات کو اگر ہمیں سمجھائے تو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا، تو لہذا تمام انسانوں سے کلام، اور یاد رکھیے گا جو کافر حضور کے سامنے موجود ہیں، جن کے سامنے حق ظاہر ہو گیا، انہوں نے کیوں کلمہ پڑھا، وہ جان گئے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو ازلی بدبخت ہے، قرآن نے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ ازلی جو بدبخت ہیں، انک لا تسمع الموتى،
یہ مردے آپ کی بات نہیں سنیں گے. ایک چلتا پھرتا شخص آنکھ سے دیکھ رہا ہے, کان سے سن رہا ہے, منہ سے کھا رہا ہے, زبان سے بول رہا ہے, سانس لے رہا ہے, چل رہا ہے, پھر رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے. کیوں مردہ ہے؟ کہ حق کو قبول نہیں کرتے. اور جو اسلام کی حالت میں اپنی جان دے گیا, سر الگ ہو گیا, دھڑ الگ ہو گیا, ہاتھ الگ, پاؤں الگ, جسم اور روح کا تعلق ختم ہو گیا. ہم نے کہا یہ مردہ ہے. نہ قرآن نے کہا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو, یہ زندہ ہے. معلوم ہوا اسلام زندگی ہے اور کفر موت ہے. اور آسان کر دوں, نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا زندگی ہے اور نبی سے ٹوٹ جانا یہ موت ہے. جو حضور کے قریب ہوتے چلے اللہ نے انہیں حیات عطا فرما دی. جو جتنے زیادہ قریب ہوئے اللہ نے انہیں اتنی زیادہ حیات عطا فرمائی. امت میں سب سے بڑا مقام صحابہ کا ہوا. کیوں؟ کیونکہ حضور کے زیادہ قریب رہے, حضور کے زیادہ قریب رہے. اور ایک عشق کی بات سنا دوں آپ کو اگر اجازت ہو تو. ٹائم کیا ہے بتا دو. ٹائم 11 بج کے 25 منٹ ہو گئے. سبحان اللہ. 11 بھی اور 25 بھی ہے. محفل 12ویں کی, ٹائم 11 اور 25. سبحان اللہ. چلیں کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا گفتگو کو سمیٹ دیں. بس اجازت ہے آپ سب کی؟ سبحان اللہ. ہاں تو میں نے کون سا آپ کے کہنے پر رک جانا. کیا بات کر رہا تھا؟ چلیں بات اب لقمہ دیں. اب آپ پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کہاں تھے, میں کہاں تھا. نہیں وہ تو ہو گئی, یا ایھا الناس ہو گیا صاحب. آخری بات کیا تھی جس پہ میں رکا تھا؟ سوچیں ذرا, تھوڑا سبق آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے. دل میں تھا ایمان تھا, وہ ایمان لایا. اور بس یہ بات یہ تھی کہ صحابہ کو مقام اتنا بلند کیوں ملا. تھوڑا یاد رکھا کریں بات. صحابہ کو اتنا مقام بلند کیوں ملا. حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, فرمایا کہ کوئی شخص میرے صحابہ میں سے ایک مد کہا جاتا ہے ایک مٹھی بھر جو ہونا. جو بہت سستے ہوتے, اس دور میں تو زیادہ سستے تھے. کہا مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے میرا صحابی. مٹھی بھر جو اٹھائے, خیرات کر دیا. اللہ نے ثواب عطا فرمایا. کہا بعد میں آنے والا, صحابہ کے بعد میں آنے والا کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے. احد پہاڑ کے برابر 4.5 میل ہے وہ, 4.5 میل. اور وزن کا اعتبار میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے. فرمایا اللہ نے جو ثواب میرے صحابی کو دیا بعد میں آنے والے کو نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ اگر نماز سے صحابی بنتا ہے تو آئیے ہم سب نمازیں پڑھیں. روزے سے صحابی بنتا ہے تو ہم روزے رکھیں. حج سے بنتا ہے تو ہر سال حج کریں. عمرے سے بنتا ہے تو ہم مہینے کے اندر 2 عمرے کر لیں. صدقہ و خیرات سے بنتا ہے تو ہم جناب جو کچھ موجود ہے سب کا سب لٹا دیں. جہاد سے بنتا ہے تو آئیے جہاد پہ چلے جائیں, صحابی بن جائیں گے. بعض صحابہ جنہوں نے ایک بھی حج نہیں کیا, آپ حج کر کے صحابی بن جائیں گے, اس ثواب کو پا لیں گے؟ نہیں. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا, صحابی اللہ کی عبادت سے نہیں, پیارے مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے. پیارے مصطفیٰ کی بولیے زیارت سے بنتا ہے. تو اس میں ایسی کیا بات؟ فرمایا کہ ہر نیکی کا ایک اجر ہے, ہر نیکی کا ایک ثواب ہے, لیکن جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا ہے نا, وہ ثواب کسی اور نیکی میں نہیں رکھا. اسی لیے جس نے دیکھا وہ صحابی ہو گیا, جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا بولیے وہ صحابی ہو گیا, اور ایمان کی حالت میں انتقال بھی ہو جائے. متعاقب صحابی ہے تو ہر صحابی جنتی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, ہر صحابی جنتی ہے. اللہ نے ہر صحابی کے لیے وعدہ فرما لیا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا. ہر صحابی کے لیے. اب صحابی حضور کی زیارت سے بنا, جس نے ایک مرتبہ دیکھا صحابی بن گیا, اجر مل گیا. کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کئی سال تک دیکھا, کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مجمع عام میں آ کر صحابہ تشریف فرمایا, حضور کی زیارت کی انہوں نے, صحابہ نے, ان کا مقام بلند ہے. کچھ ایسے جو حضور کے مزید قریب ہوئے, عشر مبشرہ, ان کا مقام بلند ہو گیا. کچھ خلفاء راشدین ہو گئے, ان کا مقام زیادہ بلند ہو گیا. لیکن حضرت ابو بکر کا مقام سب سے بلند ہوا.
کیونکہ حضرت ابو بکر نے جتنا دیکھا ہوگا کسی نے نہیں دیکھا. باقی سب نے تو مسجد میں دیکھا، جہاد میں دیکھا، درس میں دیکھا، وعد و نصیحت میں دیکھا، وقت ملاقات دیکھا، وعد و نصیحت کے موقع پہ، نماز کے موقع پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے سنتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درس آواز کرتے ہوئے دیکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہر جگہ پر دیکھا، یہاں تک کہ سفر میں بھی دیکھا اور 3 دن تک غار ثور میں بھی دیکھا جب کوئی اور دیکھنے والا نہ تھا. اسی لیے اب وہ روایت اپنے ذہن میں رکھیے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیاہ رات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے آسمان پہ اتنے ستارے چمک رہے ہیں، بتائیے اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ کا بھی یقین یہ تھا حضور آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں. اس سے اگلی بات، بعض صحابی وہ ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، بعض وہ ہیں جنہوں نے جہاد کیا، بعض وہ ہیں جنہوں حضور کے ساتھ بعض و نصیحت کے اندر شامل رہے، گھر میں چلے گئے. کیا عمل ہے گھر کا؟ لیکن میں نے آپ کو عرض کیا تھا عقیدے کی بات، اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب. حضرت عائشہ یہ بھی جانتی تھی کہ آسمان کے ستارے کتنے حضور جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتی تھی کس امتی کی کتنی نیکیاں ہیں حضور کو معلوم ہے. امتی کے حال سے میرے نبی باخبر ہے. اگر حضور ہی باخبر نہ ہو تو پھر بتائیے کہ کیا معاملہ ہوگا. وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا خبر نہ ہو، اس پر پورا اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبیل پر بچھے تو پر کو خبر نہ ہو. اور اسی میں جو خاص فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر، ایسا ہو نہیں سکتا حضور کو خبر نہ ہو. بس فریاد امتی اپنے دل سے کرے، دل سے پکار. اگر دل سے ایک مرتبہ پڑھا ہوا درود اگر دل سے ہے نا تو یاد رکھیے کہ اس دل میں اور حضور کے روضہ انور تک پھر کوئی رکاوٹ نہیں. اور عاشقوں کی جو کیفیت یہ ہے کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. حرم میں اسے ساتھ ہر دو عالم جو دل ہو چکا وہ شکار مدینہ. رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. اور جلوے بسا لیجئے حضور کے دل میں، حضور کی محبت دل میں بسا لیجئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، اور ان کی منشا اور مراد اور دل میں ارادہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر کا نام لیا جائے گا، میرے والد محترم کا. وہ یاد ہے نا غار ثور والی بات میں نے آپ کو عرض کی، اسی تناظر میں یہ حدیث اور پھر پیغام اور پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا. حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میں جانتا ہوں آسمان پہ کتنے ستارے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں ان ستاروں کی تعداد کے برابر کس کی نیکی ہے. کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. کہا حضرت عمر کی نیکی ہے، حضرت عمر کی نیکی ہے. تو آپ نے کہا حضور میرے والد محترم کا کیا مقام ہے؟ فرمایا ابو بکر کی بات کرتی ہو؟ ابو بکر کی غار ثور کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری. اور وہ نیکی کیا تھی مجھے بتائیے. حضور کا جلوہ دیکھو، حضور کی زیارت کرنا. سانپ آ گیا فرمایا نہیں کرنے دوں گا، ایڑی پہ ڈس لے جان دے دوں گا، لیکن آج یہ جو سعادت مجھے ملی اس میں کسی اور کو شامل نہیں ہونے دوں گا. اور کسی نے پوچھا تھا آپ سے، ایک طویل روایت ہے جس میں 3 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی تھی. 3 باتیں حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان، حضرت علی نے، پھر 3 باتیں جبریل امین نے، پھر 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی. پوری طویل حدیث ہے، کبھی انشاءاللہ بیان ہوگا، بلکہ میں نے یہ ہمارے وہ چینل پر فیس بک پر موجود ہوگی، مفتی محمد اسحاق بندی کے اس پر یہ موجود ہے حدیث. میں ٹی وی 1 پہ بیان کی تھی تفصیلی حدیث ہے، تو وہاں پر موجود ہے یہ، تو آپ چاہیں تو وہاں سن لیجیے گا. اس میں ایک بات یہ تھی، حضرت ابوبکر سے پوچھا تھا آپ کو کیا پسند ہے؟ کہا تھا پسند 3 باتوں میں پہلی بات جو وہ یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، میری آنکھیں ہوں حضور کا چہرہ پر، حضور کے چہرے کی زیارت کرنا. آج اللہ نے موقع دے دیا غار ثور، اسی لیے سب سے بلند مقام و مرتبہ اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا. اور وہ شعر کیا پڑھا تھا آپ نے؟ وہی ہے کہ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے. آج ہم کسی کو محبت کا پیار کا صلہ دیتے ہیں کیا؟ دوستی کا صلہ دیتے ہیں؟ اس کا صلہ یہ ہوتا ہے آخر میں بے وفائی ہو جاتی ہے. یہ صلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. سبحان اللہ، حضور سے محبت کرنے کا بھی بے وفائی نہیں. کہتے ہیں صنم بے وفا ہو گیا، محبوب بے وفا ہو گیا. اصل میں ہم نے انہی کو بنایا جنہوں نے بے وفا ہونا تھا. با وفا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے صحابہ.
ان سے محبت کیجئے انشاءاللہ وفا ہی وفا ملے گی انشاءاللہ. اصحابکم نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کائنات میں جلوہ گری یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے، اس کی مہربانی، اس کی کرم نوازی ہے، اور ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے. بات کو پیغام کی طرف لانا چاہتا ہوں. مجاسی بھائی نے بتایا کہ ماشاءاللہ محافل میلاد کا سلسلہ شروع کیا انہوں نے، اور خود ہی چند افراد بیٹھ جاتے ہیں اور میلاد کی محفل ہوتی رہتی ہے. کہ الحمدللہ 12 کے بعد 13 اور اب 14واں میلاد الحمدللہ ہو گیا. اللہ اور برکت عطا فرمائے. ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو. گھروں میں آپ کی بھی شادی کی تقریبات ہوئی ہوگی، ہمارے گھروں میں بھی ہوئی ہے. ہم کیلکولیشن کرتے ہیں اس سے. کیا نام کیا آپ کا؟ عبداللہ. ماشاءاللہ. محمد بھی عبداللہ بھی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. حافظ بھی ماشاءاللہ. اللہ اور برکت عطا فرمائے. شادی شدہ ہے آپ کے یا رسیو شدہ ہے؟ اچھا چلے ماشاءاللہ ہو جائیں گے شادی شدہ، پریشان نہ ہو. یہ دیکھیے وہ پریشان ہے تو آپ بھی ہو جائیں تو کیا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. تو مثال کے طور پر عبداللہ صاحب کی شادی کا موقع ہو، گھر والے جمع ہوتے ہیں، بھئی بتائیں لڑکی والوں سے بات کی جاتی ہے کتنے مہمان لے کر آنے ہیں. وہ کہتے ہیں نا 50 آپ لائیے گا، 100 ہمارے گھر کے ہیں اور اطراف کے محلے والے کچھ ملا کے 200 افراد کے انتظام ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ ہو جاتا ہے 200 افراد آئیں گے تو اس کے لیے آپ 200 افراد کے انتظام کرتے ہیں. اگر شادی ہال وغیرہ میں کر رہے ہیں، کسی بینکٹ میں کر رہے ہیں، گھر میں ٹینٹ لگا رہے ہیں، گلی پہ روڈ پہ، تو کیا ہوتا ہے شامیانہ 200 افراد کے دام، پھر خواتین کا الگ مردوں کا الگ. کیونکہ خواتین کے ساتھ جو ہے نا وہ جس طرح وہ نعت خانوں کے ساتھ ایک دو ہوتے ہیں نا بچے ساتھ میں، خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں 2-4 اس طرح سے بچے. تو بھئی خاتون آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے مطلب 2-4 بچے بھی ہوں گے فلاں گھر کے. بچوں کی الگ انٹری کی جاتی ہے، 50 بچے ان کے الگ کرسیاں وغیرہ. یعنی اگر 200 افراد کے انتظام ہے تو اس میں 70 کرسیاں مردوں کے لیے اور باقی سب جو ہے وہ خواتین کے لگا دی جاتی ہے. کیونکہ ماشاءاللہ وہ بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے سہولت کے لیے انتظام اور آسانی ہو سکے یہ ہوتا ہے. اچھا کھانا بنواتے ہیں 240-250 افراد کا. کیوں؟ اگر 2-4-5-10 افراد زیادہ ہو جائیں تو ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. یہ ہوتا ہے. ولیمے کا سلسلہ عبداللہ صاحب کا ولیمہ ہوگا انشاءاللہ. آپ نے مجھے نہیں بلایا نا تو اچھا نہیں ہوگا، ابھی سے بتا رہا ہوں آپ کو. تو دعا بھی کر دیے. ہاں جی انشاءاللہ شادیوں کی عالیشان ہوگی انشاءاللہ، اور خوش قسمت ہوگا وہ گھر جہاں ان کا رشتہ ہوگا انشاءاللہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ حافظ قرآن حضور کا سناخہ اور سوچ سے پڑھنے والا اور سب سے بڑھ کے یا رسول اللہ کہنے والا. ہمارا رشتہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے. ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے، بس یہ ہمارا رشتہ. لہذا اب ان کا ولیمے کا سلسلہ ہے اور جناب بیٹھے ہوئے کہ لسٹ بنائے بھائی. تو یہ کہیں گے 100 نعت خواں تو میرے دوست ہیں جاننے والے بھائی. گھر کے افراد بھائی لڑکی والے 100 آ جائیں گے، 150-200 ہم نے سائڈ پہ بلائیں گے، 250 افراد بہت ہیں. نہیں میں نے 50 نعت خانوں کا ولیمہ کھایا، میں کیسے چھوڑ دوں انہیں؟ پھر میرا دوست ان کو ہی بلاؤں گا، ان کو بلاؤں گا، ان کو بلاؤں گا، ان کو بلاؤں گا. 5 ان کے جاننے والے اس نعت خواں کے ساتھ بھی ایک ہی نعت خواں آ رہا ہوگا. تو یہ کہیں گے نہیں بھائی تعداد کم کرو، مہربانی کرو. 100 نعت خواں کوئی محفل تھوڑی کروانی ہے ہمیں، کچھ کم کریں تعداد. نہیں اس کو تو بلاؤں گا. کرتے کراتے 50-60 افراد پہ آ کے یہ رک جائیں گے. ایسے کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو رک گئے یہاں پہ. اب کیا تعداد ہوگی؟ 300-350 افراد کی تعداد ہوگی. انتظام اب اگر انتظام کرنے والے آصف بھائی ہیں تو کیا کہیں گے بھئی یہ 350 افراد کے انتظام ہوگے، اتنا کھانا ہے، 400 افراد کے انتظام کریں گے کھانے کے لیے تاکہ کمی نہ ہو جائے. اور اسے دعا کہ یا اللہ پورا کر دے، یا اللہ پورا کر دے. اور ہم جیسا بندہ پہنچے حضرت برکت کی دعا کرتے کھانے پر، کھانا پورا ہو جائے. ہم بھی کہیں گے انشاءاللہ برکتیں ہو جائے گا پورا انشاءاللہ. ٹینشن میں پریشانی میں کہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے 50 گئے، 50 کے ساتھ وہ 2-2 نعت خواں اپنے ساتھ ایک بندہ لیتے ہوئے آ جائے تو ماشاءاللہ 150 افراد وہ ہو گئے. اب بٹھائیں گا، اٹھائیں گا، کھلائیں گا، کیا کریں کیا نہیں کریں. کہا تھا کم بلانا، کیسے ہو گئے زیادہ افراد؟ اب کرسیاں باقی نہیں ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. چلو بچوں تو اپنے گھر والے بچے سارے اٹھو، جگہ خالی کرو، اٹھاؤ نا آپ نے کرو شادی. بڑا شوق ہے نا تمہیں کیا ہے؟ ہماری بے عزتی ہوگی. یہ سارا معاملہ شادیوں میں چل رہا ہوتا ہے. برا مت مانیے گا، کچھ کبھی کے لیے میں ایک ماحول بنانے کے لیے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے نا، اور جب کھانا کھا کے رخصت ہو گئے، سارے معاملات مکمل ہو گئے، چاہے گھر والوں کے لیے کھانا بچے نہ بچے وہ بات کی بات ہے. کھانا مکمل ہو گیا، سب نے کھا لیا،
یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے عزت رکھ لی, تو نے لاج رکھ لی, ورنہ تو آج تم نے تو بھائی عبداللہ صاحب پورا کام کر دیا تھا آج. لیکن دیکھو اللہ نے مہربانی کی, برکت ہوگی, ساری ہوگی. چلو ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں. آخر میں پھر سب کو سمجھا بجھا کے چلو سارا معاملہ مکمل. گھر والوں کو بچے تو نہیں بچے, چلو بیٹا جا بریانی پکڑ کے لیا, گھر پہ جلدی گھاری کھا لے وغیرہ وغیرہ, گزارا ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. اب میں نے بات آپ کے سامنے ذکر کی, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے الحمدللہ مجھے کوئی 22-24 سال تقریباً جو ہے وہ اس پورے عرصے میں ہو گئے. یعنی محفل نعت تو الحمدللہ بچپن سے گھٹی میں ہی الحمدللہ سارا معاملہ ہے. کہ والد صاحب مسجد کے امام تھے, عالم تھے, تو ان کے ساتھ ہی جیسے ہی بچے میرے ساتھ آتے تو محفلوں میں آنا جانا ہوتا تھا, اور ہم ایک بھائی تلاوت کرتا تھا, ایک تو نعت پڑھ جاتے تھے اور اب وہ بیان کر دیتے تھے. تو یوں سلسلہ ہوتا تھا بچپن سے. لیکن جب سے باقاعدہ اسٹیج کی زینت بننا شروع ہوئے, اور یہ بھی وعدے کر دوں میں آ کر نیچے کیوں بیٹھا, اس لیے کہ جگہ اوپر کم تھی. میں کبھی گوارا نہیں کرتا کہ نعت پڑھنے والا جو ہے مطلب نیچے بیٹھ کے نعت پڑھ رہا ہوں, میں اوپر بیٹھا ہوں. نہیں, ہماری عزتیں جو ہیں قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے, حضور کی عزتوں کی ویسے عزت ہے. اگر بڑی جگہ ہوتی ان کے ساتھ میں بیٹھ جاتا. اندازہ ہوا کہ یا تو علامہ صاحب کو نیچے بٹھائیں یا نعت خوانوں کو نیچے, تو میں نے کہا سبھی نیچے بیٹھ جائیں. تو یہ ادب کا تقاضا ہے, کیونکہ ہم جب تک ادب ہے تو دیکھیے سب کچھ باقی ہے. ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کوئی اپنا کوئی بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے نہیں کہ نیچے آ کے بیٹھ گیا. ہمیشہ میں اسٹیج پہ بیٹھتا رہا ہوں, صوفے لگے ہوتے ہیں ان پہ بیٹھ جاتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ پھر موجودہ معاملات کو دیکھنا تھا. تو میں نے آپ کو جو مثال دی وہ ذہن میں ہے نا آپ کے, کہ ہم گھر کی تقریب میں کرتے ہیں کہ افراد کم ہوں, کھانا پورا ہو جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن 25-24 سالوں کے اندر جو میں نے ایک عجیب بات دیکھی وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے محفل میلاد کے لیے یہ کیا ہو کہ بھئی میلاد میں 50 افراد آئیں گے اس سے زیادہ نہیں آئیں گے, 100 آئیں گے اس سے زیادہ نہیں آئیں گے, 70 آئیں گے اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. بلکہ کیا ہوتا ہے, اللہ کرے آج اتنے لوگ آ جائیں جگہ کم پڑ جائے, اللہ کرے اتنے لوگ آ جائیں جگہ کم پڑ جائے. بابا کھانا حضور کا لنگر ہے, ہمیں کیا پریشانی ہے, حضور کا لنگر ہے, ہمیں کیا پریشانی ہے. اور بابا جس کو آنے آؤ, میں آ رہا ہوں اپنے بھائی کو لیتا ہوں, ضرور لائیے, نعت کا ایک آ رہا تو آ جائیے بھائی, کیا مسئلہ ہے. وہ پڑوس کی انٹی آ رہی ہے, بابا بتائیں انٹی کو بلا لوں, بیٹا ایک انٹی کیا ساری انٹیوں کو بلا لو, کیا مسئلہ ہے. انٹیوں کے ساتھ جو خالہ ہیں, پھوپھیاں ہیں, جو تائیاں ہیں, جو بھی ہیں سب کو بلا لو, اور ہر ایک کے بچے بھی بلا لو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جن کے نام پہ محفل سجائی ہے وہی لاج رکھیں گے, وہی سارے معاملات مکمل کریں گے. یہ بات سمجھ گئے. اب آخری بات جو خاص پیغام اور میسج کے طور پہ میں دینا چاہتا ہوں آپ کو, میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی نے کوئی محفل میلاد کی ہو, 10-12-15 ہزار روپے خرچہ کیا ہو, اور وہ یہ کہ میں تو کنگال ہو گیا, میں تو فقیر ہو گیا, میں تو محتاج ہو گیا, اگلے سال محفل نہیں کروں گا, اگلے سال محفل نہیں کروں گا, میں کنگال ہو گیا, محتاج ہو گیا. ہم نے آج تک نہیں دیکھا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر کمرے میں محفل 40 افراد کی تھی تو آئندہ سال الحمدللہ 400 افراد کی ہو گئی. اور کئی ایسی بات سنے کہ جہاں مجھے 10-12 سال ہو گئے, وہ وقت لیتے میں ٹائم بیان کرنے آپ نے آنا ہے. الحمدللہ یہ یقین ہے مجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرنا, میلاد کی محفل سجانا, یہ حضور کی رضا کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ جو حضور کے نام پہ خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا. یہ ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ, آج تک کوئی کمی نہیں ہوئی. میلاد منانے والوں کو بولیے, لائٹیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, جھنڈے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, محافل بڑھتی چلی جا رہی ہے, کرونا کی ایسی کی تیسی, SOPs کی ایسی کی تیسی. اس مسجد سے یا اس محفل سے کسی کو کرونا نہیں لگتا, جہاں پہ لگتا ہے وہاں پہ لگتا رہے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود جہاں حضور کا ذکر ہوگا وہاں پہ کسی بھی چیز کی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی. اسی لیے وہ جو پڑھتے ہیں نا بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, صدائے درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا, اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اور میرے امام نے کیا کہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے. پریشان نہ ہو کہ یہاں پہ محفل ہو گئی, وہاں ہو گئی, وہاں ہو گئی, وہاں ہو گئی. نانا ہم ابھی تھوڑی, ہم تو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری محافل کو آباد و شاد رکھے. اور جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے کوئی سہو ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی ہو, سبقت لسانی ہوئی ہو, آپ کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.